الصلاۃ، جب ہوتا ہے تم میں سے کوئی شخص نماز میں، فإنہ پس بے شک وہ یناجی ربہ، اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ یناجی سرگوشی کرنا، سرگوشی کرنا، سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ ہلکی آواز میں گفتگو کرنا۔ فلا یبصقن بین یدی، پس نہ وہ تھوکے اپنے سامنے، بین یدی کہتی ہیں سامنے کو، ولا یمینی اور نہ دائیں جانب، ولیکن اور لیکن ان شمالہ تحت قدمہ، لیکن وہ اپنی بائیں جانب اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے، پاؤں کے نیچے سے تھوکا، اوپر پاؤں رکھ دیا۔ نہیں 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 نہیں، میں نے آپ سے کہا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو کسی پارک میں، نماز پڑھ رہے ہیں کسی صحرا میں جہاں مصلی وغیرہ نہیں ہے، وہاں پہ دوبارہ آپ کو مستقبل مسلم آنے نہیں دیں گے، پتہ ہے نا آپ کو، ویسے بھی مناسب نہیں ہے، آپ کو رومال ہونا چاہیے، کوئی دوپٹہ آپ نے لیا ہوگا صاف کر لیں اس کے ساتھ۔ اچھا، اور پھر روایت او تحت قدمی ہی، اور ایک روایت میں ہے یا بائیں جانب یا پاؤں کے نیچے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے، ہم نے اس کی طرح کیا پڑھا تھا کہ قبلہ روح تھوکنے والوں کو اللہ کے پیغمبر نے امامت سے معزول کر دیا تھا کہ تم امامت کے اہل نہیں رہے، اور جو کس کا نام، میں نام بتایا ہی نہیں آپ کو، میں نام نہیں بتایا بیٹے آپ کو، میں نے بتایا تھا یہ روایت ابو داود میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے قبلہ روح تھوکنے والے کو امامت سے معزول کر دیا تھا، اور صحابہ کرام اور تابعین نماز کے علاوہ بھی قبلہ روح اور دائیں جانب تھوکنے سے پرہیز کرتے تھے، نماز کے علاوہ بھی۔ پیغمبر نے نماز کے دوران منع کیا، صحابہ کرام اور تابعین نے کیا کیا کہ قبلے کا احترام کرتے ہوئے یا دائیں جانب کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے نماز کے علاوہ بھی کیا اپنا بنا لیا شیڈول کہ بائیں جانب تھوکنا ہے۔ وعن ہو، اور انہی سے روایت ہے، کس سے؟ سیدنا انس سے، قال وہ فرماتے ہیں کان کرام لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک چادر تھی، کانا تھی، کرامن چادر، لعائشہ اما عائشہ کے پاس، سترت بھی جانب بیتہا، وہ ڈھانپتی تھی اس کے ساتھ اپنے گھر کی ایک سائے، یعنی کہ وہ پردے کے طور پر اس کو لٹکاتی تھی۔ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا امیتی انا کرامکی ھذا، ہٹا دو انا ہم سے کرامکی ھذا اپنی اس چادر کو، فإنہ پس بے شک وہ لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی، فإنہ بے شک لا تزال ہمیشہ، مسلسل، ہمیشہ، تصاویرہ اس کی تصاویر، تعرض پریشانی کا باعث بنتی ہے، لی میرے لیے، فی صلاتی میری نماز میں۔ اس کا مطلب ہے کہ نقوش والے جائنماز بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ہے نا؟ تو جبکہ حدیث کے کیا الفاظ ہیں، اس طرح آپ کس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سے۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا، فإنہ یناجی ربہ، اپنے اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے نمازی، ٹھیک ہے، باتیں ہی نا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حامدنی عبدی، یہ بات ہی ہے نا، یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، مالک یوم الدین، یہ بولتا ہے اللہ بولتا ہے، یہ بولتا ہے اللہ بولتا ہے، تو یہ آپس میں کیا، یہ باتیں ہی نہیں والی، تو ہم نماز سے پڑھتے ہیں، ہم کس سے؟ اللہ سے باتیں۔ وہ جو میں نے بھی کہا کہ یا موسیٰ اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ مجھ سے باتیں کرنے کو ہو تو کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ تو نماز میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں ہم، تو اس لیے اللہ سے باتوں کے دوران ہمارے یہاں بھی اللہ کا پیغمبر نے منع فرمایا تھا کہ دو بندے آپس میں بات کر رہے ہوں تو کوئی بندہ اپنی انگوٹھی کے ساتھ نہ کھیلے، کیا نہ کرے، اپنی انگوٹھی کے ساتھ نہ کھیلے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ توجہ بڑھ جاتی ہے، اور جو سامنے بندہ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے، آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس سے کھیلی جا رہی ہیں، تو کیا یہ اس کی بھی انسلٹ ہے، یہ مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے،
ایسے ہی موبائل کا معاملہ بھی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہوا آپ سے بات کر رہا ہے، ہم موبائل پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ انگوٹھی والی بات سے اگر دیکھا جائے کہ اللہ کے پیغمبر نے ہر اس ایکٹیویٹی سے منع فرمایا، آپ کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس میں مشغول ہیں، ٹھیک ہے، تو کیوں؟ اس کی ریزن کیا؟ اگر کوئی شخص بیٹھا ہو اور آپ انگوٹھی سے کھیل رہے ہیں تو منع ہے، اگر کوئی شخص بیٹھا ہو اور آپ موبائل سے کھیل رہے ہیں تو منع ہے، لیکن اگر آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے وہ نقوش والی چادر پڑی ہوئی ہے، نقوش والا جائے نماز ہے، اب نماز کے اندر اپنے ذہن میں وہ اس کے جو نقشے بنا رہے ہیں ساری آپ، تو وہ بھی پھر جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ اس ٹائم کس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے، کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ کوئی اور کام کر رہے ہوں، ایسی اللہ سے آپ باتیں کر رہی ہوں اور آپ اس میں کوئی اور کام کر رہے ہوں، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے اور اللہ رب العزت کے آداب کے بھی یہ خلاف ہے۔ اس لیے جس کے جو الفاظ ہیں فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کے دوران کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو اللہ رب العزت کے ساتھ باتوں میں حائل ہو وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ابو جہم صحابی تھا، اس کی چادر تھی، جو چادر بڑی معروف چادر تھی، اور بخاری مسلم جو روایت اس میں کیا ہے، اس چادر نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا، اس چادر نے مجھے میری نماز سے فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي، بے شک اس چادر نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا، اس لیے امیتی انا کرامہ کی حادہ، اس چادر کو یہاں سے کیا کر دو؟ ہٹا دو۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن سمرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ، لَيَنْتَهِيَنَّ ضرور باز آ جائیں، اقوام لوگ، یرفعون جو بلند کرتے ہیں ابصارہم اپنی نظروں کو الی السماء آسمان کی جانب فی الصلاۃ نماز میں، او لا ترجع الیہم ایسا نہ ہو کہ ان کی نظریں واپس نہ آئیں، او لا ترجع الیہم ایسا نہ ہو کہ ان کی نظریں واپس نہ آئیں۔ وَلَهُ عن عائشہ، اما عائشہ سے روایت ہے، قالت کہتی ہیں سمیت میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول فرما رہے تھے لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا هو یدافعہ الاخبثان، نماز ہی نہیں ہوتی، یہ کیا ہے؟ نماز ہی نہیں ہوتی جب سامنے کھانا پڑا ہو، یہ نص قطعی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نص قطعی کیا ہوتی ہے بلا؟ نص قطعی کیا ہوتی ہے؟ نص قطعی ہوتی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، جیسے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک، ایسے ہی لا طلاق ولا عتاق فی الاغلاق، انسان اگر نشے کی حالت میں تو طلاق نہیں ہوتی، نشے کی حالت میں تو طلاق نہیں ہوتی، ایسے ہی لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، ٹھیک ہے، جب کھانا آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ولا ہوا یدافعہ الاخبثان، اور نہ اس وقت جب آپ کو بیت الخلاء جانا کی حاجت ہو۔ اخبثان، ٹھیک ہے، ان کو خبیث کیوں کہا گیا؟ اصل چیز ہے کہ اس دوران آپ اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیغمبر جب ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے تھے، جب بیت الخلاء میں جاتے اور باہر کیا کرتے غفرانہ کا، اللہ معاف کر دے میں تیری عبادت سے غافل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، پھر دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تو جی حدیث کے الفاظ نا غفرانہ کا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ بہت اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر آپ بغیر ڈاکٹر کے، بغیر علاج کے، ٹریٹمنٹس کے آپ بیت الخلاء میں اپنی حاجت پوری کر لیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ بڑی بڑی بیماریاں ایسی ہیں کہ لوگ مشینوں کے ساتھ جا کے اپنا یہ علاج کرواتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں اس کو تو اللہ کا پیغمبر نے ہمیں دعا سکھائی، وہ کیا تھی؟ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس تکلیف سے نجات دے دی اور اللہ مجھے معاف کر دی، ٹھیک ہے، تو یہ اور مجھے تو نے عافیت دی ہے۔ چلیں آگے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
التصاوب من الشیطان، جمائی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے جمائی؟ جب آپ بور ہو رہے ہوتے ہیں نا، پھر آپ کو جمائیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ اور نماز کے اندر اگر جمائی ہے مطلب آپ اللہ کے ساتھ بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ نماز میں جمائی کا کیا مطلب ہے؟ آپ اللہ کے ساتھ بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو ایسی نماز کی حاجت نہیں ہوتی۔ دیکھو نا، آپ سے کوئی ملنے آئے اور وہ آپ کو ملنے بھی آئے اور آپ کو اہمیت بھی نہ دی، تو آپ کو اچھا لگے گا، دکھ ہوگا نا آپ کو، اور آئندہ آپ کوشش کریں گے یہ آئے بھی تو اس کو نہ ملا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو ملا جائے تو پورے اہتمام کے ساتھ ملا جائے، ٹھیک ہے؟ جیسے وہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جب آپ نماز میں آؤ تو اپنی طہارت اختیار کرو۔ کیسے آیت ہے وہ قرآن کی کہ اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ وضو کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیوں کرتے ہیں وضو ہم؟ تاکہ ہم پاک صاف ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پاک صاف ہو کے اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ پھر جب قرآن کے بعد جو آیت ہے کہ کیسے وہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو جب چھوئیں آپ تو اس کو پاک ہو کے چھوئیں، نہ باقی میں قرآن کو نہ چھوئیں، ٹھیک ہے؟ اللہ بھی کچھ پروٹوکول چاہتا ہے، کچھ نہیں، پورا، اور وہ اس کا حق رکھتا ہے ہم سے پروٹوکول مانگے، اور ہمارا فرض ہے اس کا پروٹوکول دیں، ٹھیک ہے؟ نماز کے اندر جمعیاں لے جانا مطلب کیا؟ ہماری توجہ نماز میں ہے ہی نہیں، ہماری نماز میں دلچسپی نہیں ہے، نماز ہماری عبادت نہیں ہے، عادت ہے، یہ نا پھر یار پڑھ کے جان چلے ہاں جمعی آتی نہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو نماز کے اندر جمعیات کا مطلب کیا کہ جان چھوڑو وہاں سے آئے ہیں، فرض ہوئی ہے نماز، بس لامہ لونا وہاں پال ڈونا سر تو، ہمیں اللہ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جبکہ حدیث میں ہم نے بھی کیا پڑھا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فِي الصَّلَاةِ، جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سے باتیں کے دوران جب سستی آپ کاہلی آ جائے اور آپ کو جب جمائی آ رہی ہو تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی جانب سے۔ تو اللہ کے پاس جانے سے پہلے شیطان کو بھگانے کی اور مینٹلی فزیکلی اپنے کو مکمل ایکٹیو رکھے کہ ہم کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ اللہ سے۔ آپ ڈاکٹر ذاکر آ رہا ہے نا، ڈاکٹر ذاکر آ رہا ہے نا فیصل آباد، مجھے کل 3 لوگوں کے فون آئے کہ احسان بھائی ہمیں بھی ابھی پاس مل جائے، تو کوشش کریں میں پاس مل جائے۔ تو پاس کیوں مل جائے؟ اسے ملنے جانا، جب اسے ملنے آئیں گے اچھا لباس پہن کے آئیں گے، اچھے انداز میں آئیں گے، یار اگر اس کے ساتھ ہمیں ملنا پڑ گیا تو اچھے انداز میں ملے، تو وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا اپنا ایک پروٹوکول ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہاں رانا اللہ سے کسی نے ملنا ہو نا تو پورے پروٹوکول سے جاتا ہے اور خالی ہاتھ نہیں جاتا، اور 2 دن اس کی پلاننگ کرتا ہے میں کی لے کے جانا آج، لوگوں کو بتاتا ہے بیٹا آسان ملوا سے جا رہے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ سے ملنا ہو تو کوئی پروٹوکول ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ جب آپ نماز میں آپ کو جب جمائی ہے تو کون لے کے آتا ہے؟ یہ شیطان کی جانب سے ہوتی ہے کہ بندے کو نماز سے غافل کرتی ہے اور یہ خشوع خضوع میں کمی لے کے آتی ہے۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، اس کو چاہیے کہ جتنی طاقت ہو اس کو روکے، ٹھیک ہے؟ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، بس اس کو وہ روکے اپنی طاقت کے مطابق۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کی ہے، ترمذی نے کیا ہے۔